آنکھوں کا تارا تارا آنکھوں کا تارا تارا آنکھوں کا تارا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر indeed my Lord اللہ اکبر indeed my Lord root of everything name of Muhammad اللہ اکبر رب العالمین ہر شے پہ لکھا نام محمد آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد if you desire wealth of the world if you desire wealth of the world keep on just chanting name of Muhammad دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی چلو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پیارے آقا نے یہاں سے صدیق اکبر نے جو پوچھا پیارے آقا نے یہاں سے صدیق اکبر نے یہ سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ میرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہی کہتا میرے زبان بھی یہی شاکر بھی کہتے ہیں یہی کہتا میرے زبان بھی یہی شاکر بھی کہتے ہیں اس سارے زمانے کو رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں ہمیشہ سوچا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ آیتیں قرآن پاک کی آپ کو سنا دوں اور وہاں سے شان مصطفیٰ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ یہ پیج نمبر اور یہ چیپٹر نمبر بھی لوگوں کو پتا ہو جائے کہ اس میں شان مصطفیٰ ہے. بولو نا. وقت کم ہے لیکن میرا دل نہیں رہتا ایک آیت ضرور سناؤں آپ کو. میری بڑی خواہش ہے کہ میری زندگی خاتمہ بالخیر ہونے سے پہلے میں وہ منظر بھی دیکھوں جیسے آپ نعت شریف پڑھ کے
بے خود ہو جاتے ہیں، ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں بے خود ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام علماء کرام کی سرپرستی میں قراء اعظام کو آئیڈیل بناتے ہوئے ہمارے بچے نوجوان بہترین قاری قرآن بن جائیں۔ کیا اس کی کوشش ہوگی انشاءاللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ کوشش کریں گے قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ روزانہ کم سے کم ایک رکوع پڑھنے کا وعدہ کریں یہاں سے، ڈیلی ایک رکوع، ڈیلی دن میں ایک رکوع۔ کوئی مشکل ہے کیا؟ کیوں باقی لوگ نہیں پڑھیں گے کیا؟ کوشش تو کرو، نیت تو کرو، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کچھ تربیت ہونی چاہیے نا۔ اب دیکھیے یہ آیتیں جو ہیں ان کا ترجمہ کنز الایمان سے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے یا انہیں توبہ دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا۔ یہاں پر یہ ہے کہ کافروں کو کافر کہا ہے قرآن میں۔ اللہ نے کس کو پلٹایا جلن کے ساتھ؟ بولو بھائی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا، ہاں مسلمان کو نہ کہیں آپ، لیکن کافر کو بھی نہ کہا جائے، تو یہاں ان کو لکھنا پڑے گا اللہ نے ان کو پلٹایا، ان کو ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا نا، کیونکہ کافر تو کہنا نہیں ہے، تو یہاں ٹرانسلیشن میں لکھنا پڑے گا کہ ان کو اللہ نے پلٹایا۔ تو ایسا تو نہیں کیا جاتا، بلکہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے کافروں کو ان کی دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو عطا کر دیا گیا۔ یہاں خیبر کی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے، وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اس پر بھی تم قدم رکھو گے۔ فتح ہونے سے پہلے ہی غیب داں نبی کی زبان سے اظہار فرما دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں صرف ایک آیت کا حصہ اور اس کا شان نزول میں آپ کو بتا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایسا ہوا تھا غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر، یہ ذی قعدہ 4 ہجری یا 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا، جب غزوہ خندق میں رات کے وقت میں مخالفین کے لشکر بھاگ گئے، جس کا ذکر اوپر کی آیتوں میں ہو چکا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ اس صبح کو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. رات کو لشکر بھاگ گیا کافروں کا، اور صبح ہوئی تو حضور کہاں واپس آ گئے؟ مدینے میں واپس آ گئے اور ہتھیار اتار دیے. ظہر کا وقت جب ہوا، ظہر کے وقت سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا جا رہا تھا. صحابہ کتنی محبت کرتے تھے اپنے آقا سے کہ سر مبارک میں جو گرد و غبار لگا ہوا تھا صحابہ اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے ہتھیار رکھ دیے، ہتھیار اتار دیے؟ فرشتوں نے 40 دنوں سے ہتھیار نہیں اتارے. ابھی فرشتوں نے 40 دنوں سے ہتھیار نہیں اتارے. اللہ تعالیٰ آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم فرماتا ہے. ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ، اس کی طرف جانے کا حکم فرماتا ہے. حضور نے وہ فوراً حکم دیا کہ ندا کر دی جائے، پکارا جائے کہ جو فرما بردار ہو وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر. ظہر تو پڑھ لیے تھے، اب سرکار نے فرمایا کوئی مدینے میں عصر نہیں پڑھے گا، سب نکلو اور عصر کہاں جا کے پڑھو؟ بنی قریظہ میں جا کے پڑھو. یہ صاف حکم تھا کہ فوراً روانہ ہونا ہے. یہ فرما کر حضور خود روانہ ہو گئے اور مسلمان چلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد دیگرے حضور کی خدمت میں پہنچتے رہے. سب پہنچے، یہاں تک کہ بعض لوگ عشاء کے بعد پہنچے. جس کو جیسی جیسی خبر ملتی کہ ویسے فوراً نکلا، لیکن کچھ لوگ حضور کے ساتھ گئے، کچھ حضور کے بعد گئے. تو ساتھ گئے وہ تو پہنچ گئے، لیکن جو بعد نکلے وہ کب پہنچے؟ عشاء کے بعد پہنچے. لیکن انہوں نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیونکہ سرکار نے حکم کیا دیا تھا؟ عصر وہیں جا کے پڑھنی، عصر بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی. اس لیے اس روز انہوں نے عصر بعد عشاء پڑھی. عشاء کے بعد قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا، مقررہ وقت میں. اس وقت سے آؤٹ ہو گیا تو نماز قضا ہو گئی. لیکن یہ کیسا عشق رسول ہے کہ دیکھا قرآن کا حکم یہ ہے، لیکن اس وقت صاحب قرآن نے یہ حکم دیا ہے. بولو نا محبت سے بولو. تو یہ نہیں سوچا کہ نماز قضا ہوگی، بلکہ یہ سوچا کہ حضور کے حکم کو ادا کریں گے تو جب بھی پڑھیں گے ادا ہی ہوگی، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی ادا ہے. پتا چلا اللہ نے حضور کو کتنا با اختیار بنا دیا، اور پتا چلا عشق میں عقل نہیں لگائی جاتی. بھئی آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ نمرود نے آگ جلائی تھی، عقل کہہ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں تو کودو گے تو جل جاؤ گے، لیکن عشق کہہ رہا تھا نہیں، وہاں جاؤ گے تو مچل جاؤ گے. اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق مجھے جانا ہے اس میں. تو اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے وام ابھی. عشق والے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو صرف اتنا بتانا تھا کہ اس روز صحابہ نے عصر کی نماز کب پڑھی؟ عشاء کے بعد پڑھی. اب کیا صحابہ کو زیادہ علم نہیں تھا ہم سے؟ یقیناً. تو وہ عقل چلاتے کہ عصر کا وقت ہو گیا راستے میں پڑھ لو، لیکن انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا، حکم مصطفیٰ کو، کہ حضور نے حکم دیا کہ آج عصر پڑھو گے بنی قریظہ میں پہنچ کر. اب بھلے رات ہو جائے لیکن عصر پڑھیں گے وہیں پہنچ کر، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ. یہاں ایک اختیار بھی معلوم ہوا سرکار کا، اور دوسرے یہ بھی کہ صحابہ حضور کے حکم پر کتنا سختی سے عمل کرتے ہیں. اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم عشق کی بات تو کرتے ہیں لیکن عمل کے ذریعے اس کا نمونہ پیش نہیں کرتے. سرکار فرماتے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، ہمارا عمل کیا ہے؟ اور پھر بھی ہم سب سے بڑے عاشق بنے تو یہ بڑی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ یہاں آنے والے جتنے ہیں سب چہروں پر داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ. کچھ ہاتھ تو میرے ساتھ ہی اٹھتے ہیں، کچھ سوچ سوچ کے اٹھتے ہیں، کچھ سوچنے کے بعد اٹھتے ہیں، اور کچھ گھر جا کے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ عمل ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے.